تمنا، یہ کشوا کی گاڑی کی چابی ہے نا؟ بے یقینی سے اس کی نازک انگلیوں کے گرد گھومتی چابی کو دیکھ کر کہا۔ تمنا، تم کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ شش بیبی، ویٹ اینڈ واچ، آنکھ دبا کر تن کی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تمنا، کیا کرنے لگی ہو؟ تم نے شاپنگ پر جانا ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک ہفتہ ہو گیا تھا، آخری پیپر بھی کشوا نے چھوڑ دیا اور آج بھی وہ یونیورسٹی نہیں آئی۔ زینب، جو اس کی فکر میں ہلکان سی ہو رہی تھی، خود پر شدید غصہ بھی تھی کہ ابھی اس نے کوشش بھی نہیں کی کہ کشوا کے گھر کا ایڈریس لینے کی۔ کبھی کشوا نے بیماری میں بھی ایسی چھٹیاں نہیں کی تھیں، اور 3 دن پہلے تو پیپر بھی تھا۔ اسی فکر میں وہ کینٹین میں بیٹھی ابھی بھی مسلسل اس کا نمبر ملا رہی تھی جو کل سے بند تھا، جب اسے پاس سے مردہ خنکار کی آواز آئی۔ سر عمر اس کے پاس ہاتھ پیچھے باندھے کھڑے تھے۔ سر؟ زینب فوراً کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جائیں زینب، مجھے بس آپ کے سے 2 منٹ درکار ہیں۔ جی سر۔ سوالیہ نظروں سے سر عمر کو دیکھا۔ آپ کی دوست کشوا وہ کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی، مجھے غلط مت سمجھیے گا، مگر کبھی وہ اتنے دن غیر حاضر رہی نہیں ہے۔ نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم وہ کہاں ہے، کیسی ہے۔ اس کا نمبر بھی بند ہے۔ وہ پریشانی میں محسوس نہیں کر پائی کہ وہ اپنی دوست کی ذاتی معلومات کسی غیر کو دے رہی ہے، غیر بھی مرد۔ عمر بھی پریشان ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ داؤد حسب معمول سویا ہوا تھا۔ کشوا بیڈ پر بیٹھی آس پاس کی دیواروں کے اڑے رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل موجود تھی، مگر اس کے ساتھ کا شیشہ اترا ہوا تھا۔ شاید شدید دکھ ہوا تھا اسے داؤد کے حال پر، اور اس سے بھی زیادہ افسوس اسے داجی کی لاپرواہی پر ہوا تھا۔ کیسے وہ اپنی سگی اولاد کی اولاد پر سے لاپرواہ ہوئے بیٹھے تھے۔ کل داؤد کا رویہ، اس کا ڈر کے گلے لگنا، رونا، معصوم حرکتیں کہیں نہ کہیں کشوا کے دل کو موم کر گئی تھیں۔ وہ مشرقی لڑکی جس نے لفظ محبت کو سختی سے محرم کے ساتھ جوڑا تھا، اس کا دل اپنے محرم کی طرف سے نرم ہونا فرض تھا۔ کشوا پہلے تو ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی، پھر خود ہی اٹھ کر داؤد کے کمرے کی الماری صحیح کرنے کی غرض سے اس نے سلٹ پہنی اور لکڑی کی الماری کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک پٹ کھولتے ہی اس نے کھانستے ہوئے پیچھے ماتھے پر بے شمار بل پڑ گئے۔ اس کی نفاست طبیعت کے غفور کی لاپرواہی بہت ناگوار گزری۔ ساری شرٹس پینٹس بکھری الجھی پڑی ہوئی تھیں، ایک استری شدہ نہیں تھی، سب سلوٹ سے اٹھی تھیں۔ سارے کپڑے نکال کر سائڈ پر رکھے اور انہیں طے کرنا شروع کیا۔ تقریباً ساری ہی پینٹس اور شرٹ ہی تھیں، کچھ ٹراؤزر بھی تھے۔ کشوا نے اس کے کپڑے طے کرنے کے بعد صحیح سے انہیں رکھا۔ اب وہ اپنی شادی سے پہلے والے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے کپڑے لا کر داؤد کی الماری میں سیٹ کر سکے۔ یہ کیا کر رہی ہو تمنا؟ حسنہ بری طرح چیخی۔ سامنے کندھے سے گاڑی کو مارتی تمنا بہت ریلیکس تھی۔ کچھ خاص نہیں، ایک تیر سے 2 شکار۔ گائز پتہ نہیں کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بریک بھی نہیں لگی۔ اللہ کا شکر ہمارا بڑا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا۔ موبائل کے کیمرے کا رخ اپنی طرف کرتی وہ نم آنکھوں سے بولی۔ جی حسنہ اور میں بالکل ٹھیک ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ غفور بھائی؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے راستے میں غفور کو دیکھ کر کشوا نے پکارا تھا۔ وہ بیوی جی، میں چھوٹے صاحب کو دوائی دینے جا رہا ہوں۔
آج 2 دن بعد آپ کو یاد آیا کہ دوائی دینی ہے؟ سخت سی آواز پر غفور ہڑبڑایا۔ نہیں بیوی جی، وہ آپ تھیں تو وہ کیا میں انہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ جو آپ کے اندر ہمدردی جاگ گئی۔ وہ نہیں جی، غفور سٹپٹا گیا۔ کمرے کی حالت کا غصہ بھی اسی وقت نکلنا تھا۔ مجھے دوائی والی پرچی دیجیے گا، میں خود دے دیا کروں گی کون سی دوائی انہیں دینی ہے۔ لہجہ اس میں سخت تھا، نقاب کے باوجود اس کی آواز کا رعب محسوس ہوتا تھا۔ بیوی جی، یہ چھوٹے صاحب کی دوائی آج آئی تھی، میں لے آیا تھا۔ اپنے پرانے پورشن کی طرف جاتے ہی اس کے قدم غفور کی پکار پر پھر سے رک گئے۔ ادھر رکھ کر جائیں، میں لے لوں گی۔ اپنے کمرے میں قدم رکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ثریا بیگم اسے کے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود فیملی فریم کو سینے سے لگائے کھڑی تھی، جس میں اس کی تصویر اور فرید صاحب کی کھلکھلاتی تصویر موجود تھی۔ ماما پیچھے سے جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی ماں تھیں، جب تک ناراض رہتی، ناراضگی بھی تو ان کی بھلائی کی وجہ سے قائم کی رکھی ہوئی تھی نا، مگر اب کیا کر سکتی تھی؟ جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ماما مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نے بے بسی میں بس تھی۔ ماما کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے ملتجئ لہجے میں بولی، میری جان تم ہی تو میرا کل اثاثہ ہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ اسے یقین دلا رہی تھی کہ اب اس سے ناراض نہیں ہے۔ آئی لو یو ماما، یو آر دا بیسٹ ماما ان دا ہول ورلڈ۔ مکھن مت لگاؤ، یہ بتاؤ اس پاگل کو نے کوئی… ماما پلیز آپ داؤد کو ایسے مت پکاریں۔ وہ خفا ہوئی۔ کشوا سیریسلی؟ اچھا بتاؤ مجھے، میرا تو ٹینشن سے برا حال تھا۔ ماما داؤد بہت معصوم ہے، آپ یقین کریں آپ سے زیادہ ڈر تو مجھے لگ رہا تھا، مگر ماما ایسا کچھ بھی نہیں جیسا آپ سمجھتے ہیں۔ ماما داجی کو کچھ مت بتائیے گا، یہ سب انہوں نے ویسے اپنے نواسے کی محبت میں کیا ہے، کشوا نے سیریس انداز میں کہا۔ انہیں تو شروع سے ہی عادت ہے، ایک بندے کی وجہ سے وہ دوسرے کا نہ صرف دل دکھاتے ہیں بلکہ اس ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں۔ وہ کبھی عدالت یا انصاف نہ کر پائے، ہمیشہ اپنی پسند کو آگے رکھا۔ وہ افسوس سے کہتی کشوا کو خود سے ساتھ لگا گئی۔ میری جان، مجھے معلوم ہے میری بیٹی بہت فرما بردار ہے، مگر میں بھی ماں ہوں اور تمہیں بھی اکلوتی اولاد ہونے میرے کتنے مان تھے۔ ماما جب داؤد صحیح ہو جائیں گے نا تو آپ بس اپنے سارے ارمان پورے کر لیجیے گا۔ کتنا یقین تھا اس کے لہجے میں۔ ثریا بیگم لب بیچ کر رہ گئی۔ میری جان، چراغ کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اصل بھی ہاتھ سے دھونا پڑتے ہیں۔ اس کا گال تھپتھپا کر انہوں نے کچھ سمجھانا چاہا تھا۔ ماما آپ گھر والے داؤد کے بارے میں وہ سب کیوں کہتے ہیں؟ آخر اس سب کے پیچھے کی وجہ تو بتائیں بیٹا۔ ان کی بات نیچے سے آتے شور کی آوازوں پر کڑ گئی۔ داجی کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ تمنا کے ایکسیڈنٹ کی بات سن کر نوید جتوئی بھی اپنا کام شام چھوڑ کر جتوئی ہاؤس میں موجود تھے۔ آخر کو سگی بیٹی تھی۔ سعید صاحب نے بھی جب حسنہ کے ساتھ موجودگی کا سنا تو وہ بھی فوراً چھوٹے بھائی کے ساتھ ہی آ گئے۔ انصر بھی چھوٹی بہن کا سن کر پریشان ہوا۔ داجی مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے؟ داجی گاڑی کی بریکس کام نہیں کر رہی تھیں، میں نے بہت کوشش کی، میرے ساتھ حسنہ بھی تھی۔ آنکھوں میں بے تحاشا نمی سموئے وہ داجی کے ساتھ لگی حادثے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ سن کر تو ثریا بیگم بھی دہل گئیں۔ پرانے زخم جو دھورے ہوئے تھے۔ داجی گاڑی کا اتنا نقصان ہو گیا؟ ارے بھاڑ میں جائے گاڑی، جان سے بڑھ کر کیا؟ چھوٹی بہو، بڑی بہو، میری بچیوں کا صدقہ دو، آیت صدقے کے بکرے منگواؤ، اللہ نے خیر کر دی، بچیاں سلامت ہیں۔ پھر تو کشوا بھی ہوئی تھی۔ کھڑے کیا ہو آیت زائد ابھی تک گئے نہیں؟ داجی کی کڑک آواز نے یہ دونوں غائب ہو گئے۔ حسنہ کے چہرے کی تو ابھی تک ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ حسنہ، تمنا ٹھیک ہو نا تم دونوں؟ ہاں ہاں ہم ٹھیک ہیں۔ حسنہ کے اٹکنے پر تمنا نے اسے کونی ماری۔ کشوا ہے ہم ٹھیک ہیں، کشوا ہے ہم ٹھیک ہیں، تمنا میٹھے لہجے میں بولی۔ اچھا اللہ کا شکر ہے حسنہ،
کے پاس اپنے سار میں لیے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہو نا بچے؟ ہاں بھائی جی بھائی، میں بھی کزن لگتی ہوں، تمنا نے خفگی سے کہا۔ تمہاری فین کافی نہیں تمہاری عیادت کے لیے؟ خیر پھر بھی کیسی ہو؟ جیلسی بھی پائی جاتی ہے؟ عنصر سعید جدوئی نائس ایٹ آل ناٹ ایٹ آل، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنی اکلوتی رسپانسبلٹی اچھے سے نبھا رہی ہو۔ تمنا مسکرائی زبردستی پرسی سا۔ اچھا چلو تم لوگ ریسٹ کرو، میں مما اور چچی کو بھیجتا ہوں۔ ایک بے دھیانی سی نظر اندر آتی کشوا کے چھپے وجود پر ڈال دی تھی اور باہر نکل گیا تھا۔ ارے کشوا! تمنا ایک دم سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ حسنا زبان دانتوں تلے دب گئی، کیونکہ بقول ان دونوں کے تمنا کے پاؤں پر زور لگا تھا جبکہ حسنا کے بازو پر۔ کشوا نے سٹکٹ نظروں سے پہلے تمنا کی صحت سلامت ٹانگ کو دیکھا، پھر تنزیہ سے مسکراتے چہرے کو۔ ایسی بھی کیا ضرورت پڑ گئی جھوٹ بولنے کی، جو سب گھر والوں نے جذبات سے کھیل رہی ہو تم دونوں۔ وہ ایکچولی ڈیئر سویٹ کزن، میں نے تمہیں تمہاری گاڑی کی چابی سے تھما کر چلتی واپس اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کشوا نے چابی مٹھی میں بیچی۔ بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی چیزوں سے حسد کر کے ان کی چیزوں کو برباد کر کے جشن مناتے ہیں۔ اگر گاڑی خراب ہو سکتی ہے تو دوبارہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، مگر اس گاڑی کی مالکن میں ہی رہوں گی، کل بھی اور آج بھی۔ صحیح دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا۔ بات گاڑی کی نہیں تھی، وہ دونوں ایک چھوڑ کتنی گاڑیاں خرید سکتی تھیں۔ بات تو داجی کی طرف سے ملنے والی گاڑی کی تھی، جو اسے نہیں بلکہ کشوا کو ملی تھی۔ سوری کشوا، میں نے جان کر نہیں کیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا ایسا کچھ ہو جائے گا تو میں ہرگز بھی تمہاری گاڑی لے کر نہ جاتی۔ داجی کو آتے دیکھ کر آواز شہد میں ڈوبی۔ کوئی بات نہیں تمنا، تم سے بڑھ کر گاڑی تو نہیں ہے نا؟ اچھا ہوا پتہ لگ گیا گاڑی کی اس بریک کے بارے میں۔ داجی آپ اسے چیک ضرور کروا لیے گا۔ جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا کشوا فرید کو آتا تھا۔ کشوا اپنے ہاتھوں میں اپنے استری شدہ کپڑے تھامے کمرے میں آئی۔ کمرے میں گھنگرو سا سناٹا تھا۔ داؤد بھی بیڈ پر موجود نہیں تھا، شاید واش روم میں ہو۔ سر جھٹک کے کمرے کے پٹ کو کھولا جب کسی نے سختی سے اسے شانوں سے تھام کر سیدھا کیا۔ اس سے پہلے وہ چیختی بھاری کھردار ہاتھ اس کے نازک ہونٹوں کو دبا گیا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔